ناظرین کی خدمت میں ڈاکٹر محمد منظور نعمان کا آداب ہے۔ رمضان روزوں و برکت کا مخزن ہے، رمضان روزوں و برکت کا مخزن، عبادت، اطاعت و رحمت کا مخزن۔ یقیناً رمضان المبارک نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ جب یہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے برکتوں، مغفرتوں کے سوغات اترتے ہیں، رحمتوں کی رمجم ہوتی ہے، اور مسجدوں کے ممبر و محراب قرآن کی تلاوت سے گونجتے ہیں، اور مسجد کا کونا کونا، چپا چپا اللہ کی کبریائی اور بڑائی سے اور اس کے نغموں اور زمزموں سے گونجتے ہیں۔ تو بہرحال رمضان جب آتا ہے تو ایک عجیب منظر ہمارے سامنے آتا ہے۔ رمضان بالکل قریب ہے، اس کے لیے تیاریاں بھی ضروری ہیں، اور ہم کو بالکل احادیث اور قرآن مجید کے ذریعے یہ روشنی بھی ملتی ہے کہ کس طرح اپنے آپ کو ہم تیار کریں۔ اس سلسلے میں گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت شہر کے معتبر و مشہور عالم دین ڈاکٹر مولانا محمد مقصود عمران صاحب تشریف فرما ہیں، جو کہ خطیب امام جامع مسجد بنگلور سٹی ہیں۔ آپ کی خدمات وسیع ہیں، وقیع ہیں، اور ہم اس دوردرشن کے پروگرام میں آپ کا استقبال کرتے ہیں، اہلاً سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ مولانا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ احادیث میں رمضان المبارک کی تیاری کے سلسلے میں بہت ساری باتیں آئی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی روشنی میں ہم اس کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ آپ اس سلسلے میں کچھ وضاحت فرمائیں۔ جیسا کہ آپ نے تمہید میں فرمایا کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، چونکہ ہمارے اس ملک میں بلکہ پورے عالم کے اندر کرونا کی وجہ سے جو پریشانیاں آئی تھی، جس کی وجہ سے پورا عالم بند کر دیا گیا تھا اور لوگوں کو ان کے گھروں میں محصور کر دیا گیا تھا، جی جی، اب لوگ اسی وسوسے میں ہیں کہ ہم کو پھر دوبارہ رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اب اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والا رمضان ہم کو ملے گا۔ ہم کو اس کی تیاری بھی کرنی ہے، اور پوری شد و مد کے ساتھ اور پوری تیاری کے ساتھ رمضان کا ہم کو استقبال بھی کرنا چاہیے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی تھی اس کا اہتمام بھی ہم کو کرنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے رجب کے مہینے سے ہی ایک دعا آپ شروع فرماتے تھے، وہ تھی دعا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے رجب کے مہینے میں بھی برکت عطا فرما، شعبان کے مہینے میں بھی برکت عطا فرما، اور رمضان میں پہنچا دیجئے۔ اس لیے کہ اللہ کو یہاں تک پہنچا دیے۔ اب یہاں تک آنے کے بعد اگر ہم رمضان کی سعادتوں سے، برکتوں سے محروم ہو جائیں تو ایسی صورت میں ہم سے زیادہ محروم ہونے والا کوئی اور نہیں۔ تو اس وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا اہتمام فرمایا اور امت کو سبق دیا اور بتایا کہ تم بھی اس دعا کا اہتمام کرو کہ رجب تک پہنچ گئے ہو، اب شعبان کے بعد رمضان آنے والا ہے، تو رمضان کے روزے، وہاں کی تلاوتیں، وہاں کی نمازیں، چونکہ رمضان کا جو مہینہ ہے آپ کے علم میں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نفل تو اس پر فرض کا ثواب، اور ایک فرض ادا کرتے ہیں تو 70 فرض کا ثواب۔ تو یہ لوٹنے کا زمانہ ہے ثواب کے، تو اس وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان میں پہنچنے کی دعاؤں کا اہتمام کریں، ایک بات۔ دوسری بات، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ جب یہ شعبان کو اپنی طرف نسبت فرمائی، جس کا اس وقت ہمارے درمیان گزر ہو رہا ہے، پھر رمضان کا مہینہ آئے گا تو رمضان کی تیاری کیسے کرنا ہے؟ روزے رکھنے کی تیاری ابھی سے ہم کو تیاری کرنی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی،
چونکہ اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو طاقت عطا فرمایا تھا، روحانی طاقت بھی، جسمانی طاقت بھی، اس لیے شعبان کے مہینے میں آپ اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی آپ کا دیکھا دیکھی روزہ رکھنا چاہا تو فرمایا نہیں، کمزوری ہو جائے گی، بس شعبان کی 15ویں رات کا تم یعنی عبادت کرو، اس کے بعد والے دن میں روزہ رکھ لو، اتنا کافی ہو جائے گا، لیکن رمضان کے روزوں کے لیے ابھی سے تیار ہو جاؤ۔ نبی کا مقام علیحدہ ہے اور ان کی طاقت کی بات بھی علیحدہ ہے، تو وہ اسٹامنا ہمارے اندر نہیں ہوتا، اس لیے شعبان میں روزے رکھ کے اپنے آپ کو کمزور نہ کرنے، اس لیے کہ طاقت اور توانائی کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ اور پورے جذبے کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے روزوں کا۔ تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے مساجد کو پر رونق بنایا جاتا ہے، اس کی لپائی کی جاتی ہے، اور گھروں میں بھی نظام العمل اور نظام الاوقات تبدیل ہو جاتا ہے مساجد میں بھی۔ تو اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ہاں، جیسا کہ اگر شادی بیاہ کا موقع آتا ہے اور کوئی اور مجلس کا موقع آتا ہے تو ہم تھوڑی اس کی تیاری کرتے ہیں، اور رمضان اتنا بڑا مہینہ اللہ عطا کرنے والا ہے تو اس کی تیاری ہم کو ضرور کرنی چاہیے، لیکن ظاہری تیاری سے زیادہ باطنی تیاری ہم کو کرنی ہے، اس لیے کہ جو روزہ رکھا جاتا ہے جس کے سلسلے میں اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور جیسا کہ پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے اسی طرح تم پر بھی اللہ نے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم تقوی، پرہیزگاری حاصل کر سکو۔ اب اس کے لیے اگر ہم صرف ظاہری تیاری کر لیں، جیسے مسجد کو خوب پینٹنگ کر لیں، لائٹنگ لگا دیں، اب ہمارا پورا تقویٰ گیا، ہم سارے جھوٹ میں ملوث ہیں، دھوکہ دہی برابر کر رہے ہیں، اور ادھر روزہ بھی رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور تجارت کے اندر ڈنڈی بھی مار رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، ہوٹلوں پہ اچھے برائیاں لوگوں کی بیان کر رہے ہیں، چغل خوری کر رہے ہیں۔ اللہ کا مقصد یہ نہیں ہے، روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک سچا مسلمان بنے، جیسا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جبکہ وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو انسان بنایا پہلے، پھر اس کے بعد مسلمان بنایا کہ دیکھو ایک انسان دوسرے انسان کا قتل نہیں کرتا، جان نہیں لیتا۔ تو اسی طرح کہ تم اچھے مسلمان بنو تو تمہارے اندر جھوٹ نہیں آنا چاہیے، تمہارے اندر دھوکہ بازی نہیں آنا چاہیے، تمہارے اندر دغا بازی نہیں آنی چاہیے، تمہاری تجارت میں ڈنڈی نہیں مارنا چاہیے۔ ان ساری برائیوں سے اپنے آپ کو روک کر اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو وہ روزہ ماشاءاللہ مانے دار ہوگا، اور بہت اس کے اندر اللہ رب ذوالجلال اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا عطا کروں گا۔ بالکل۔ تو بہرحال روزے کا بہت بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے، تو اس سلسلے میں مزید کچھ وضاحت فرما دیجیے۔ دیکھیے روزہ جو ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رکھا جائے گا۔ روزے کے اندر نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ بیوی سے قربت حاصل کرنا ہے، یعنی مطلب جماع وغیرہ، تو یہ بیوی کے ساتھ رہا جا سکتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے رکنے کے ساتھ ساتھ غیر ضروری جیسے جھوٹ ہے، دغا بازی ہے، ان سب سے بھی بچ کر رہنے کا نام روزہ ہے۔ اب بعض لوگ سوچتے ہیں کہ دیکھیے صبح سے لے کے شام تک اگر درمیان میں کچھ دودھ پی لیے یا پانی پی لیے کیا تو روزہ باقی رہ جائے گا؟ اب بیمار ہو گئے، ٹیبلٹ لے لیے تو کیا روزہ باقی رہ جائے گا؟ نہیں، ان ساری چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کا مطلب یہ ہے کہ کھانے، پینے اور ان دوسری چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھ کر اگر روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح روزہ رکھ کر امت کے سامنے پیش فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ زمانہ بھی تھا کہ 24 گھنٹوں کا روزہ ہوتا تھا، صرف تھوڑی دیر وہاں رخصت ملتی تھی، لیکن اللہ جزائے خیر دے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
اللہ رب ذوالجلال نے قرآن میں حکم نازل فرما دیا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ اتنا ہی ہے، اس کے بعد کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، رات بھر دوسری چیزیں ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں جو حلال چیزیں ہیں، ناجائز چیزیں نہیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ یہ روزے کا مقصد ہوتا ہے۔ رمضان اور قرآن سے خاص نسبت ہے، خاص تعلق ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تلاوتوں کا اہتمام کریں۔ جبریل علیہ السلام قرآن شریف کا دور کیا کرتے تھے، اور یہ بھی ہے کہ قرآن شریف رمضان المبارک میں اترا، تو آپ اس سلسلے میں کچھ مزید وضاحت فرمائیں۔ یقیناً یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں اتارا اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس کو بھی اللہ رب ذوالجلال نے ذکر فرمایا۔ تو یہ جو قرآن ہے اس رمضان کے مہینے میں اتارا، تو حضرت جبرائیل امین نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتے اور آپ علیہ السلام کو قرآن سناتے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت جبرائیل امین کو سناتے، تو گویا دور ہوتا، آپس میں قرآن سنانا ہوتا۔ تو اسی وجہ سے آپ علیہ السلام بعد میں رات میں کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، تو یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ تو چونکہ حفاظ قرآن کو رات میں تلاوت کریں، تو حضرت عمر فاروق کے زمانے سے یہ تراویح کا بھی سلسلہ شروع ہوا۔ تو تراویح کے اندر بھی پورا قرآن کا ختم کرنا بھی سنت موقدہ قرار دیا گیا، چونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام یہ قرآن نہیں کئی قرآن بھی ختم کر لیتے، لیکن لازماً ایک قرآن ختم فرماتے تھے۔ اب یہ قرآن پڑھنے کا جو انداز ہے یہ نہیں ہے کہ بہت تیز تیز پڑھ لیں کہ صرف یعلمون تعلمون سمجھ میں آئے اور ساری چیزیں حذف ہو جائیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ قرآن کو جس طرح سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے پڑھ کے سنایا، حضرت عثمان غنی ہیں اور دوسرے قراء ہیں جو قرآن کو بہت ہی بہتر طریقے سے پڑھ کے بتایا کرتے تھے، سنایا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے، اس طرح سے قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ تو یہ اب ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، تراویح کے لیے جاتے ہیں ماشاءاللہ، اب تراویح ایک 8 رکعت پڑھ کے 4-5 رکعت پڑھ کے، اس لیے کہ کھڑا نہیں جاتا ہمارے نوجوانوں کو، آج کل ان کے پیر کے اندر ورم آ جاتا ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں نوجوان، اب یہ دماغ اندر سے الچاتا رہتا ہے کہ چلو باہر چلو، ہوٹلوں میں گپے ماریں، کھڑے ہوں، یہاں تراویح ہو رہی ہے، یہاں باہر کھڑے ہو کے گپے مارتے رہتے ہیں۔ یا میرے اللہ، کیسے میں ان کو سمجھاؤں بھئی یہ قرآن کا مہینہ ہے، ارے یہ یہاں کھڑے ہو کے ٹائم پاس کرنے کے لیے اللہ نے وقت نہیں دیا ہے، آپ یہاں کھڑے ہو کے قوم کا نام بدنام کر رہے ہیں۔ میں اللہ کا واسطہ دے کر ہمارے ان نوجوانوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ دیکھو یہ ہوٹلوں میں کھڑے ہو کر ان کی برائی کرنا، ان کی چغل خوری کرنا اور ادھر غیبت کرتے رہنا، ان ساری چیزوں سے آپ اپنے آپ کو بچا لیں۔ اللہ رب ذوالجلال کا غضب کہیں ہم پر نہ اتر جائے، اللہ کی ناراضگی ہم پر نہ ہو جائے۔ اللہ نے موقع دیا ہے تو یہاں عبادت کرو، اگر آپ کو یہاں عبادت کرنے کے لیے من نہیں لگ رہا ہے، گھر چلے جاؤ، سو جاؤ بھائی۔ لیکن یہاں کھڑے ہو کے بیکار چیزوں میں، یہاں ٹو ویلروں میں ویلنگ کرنا، یا یہ ہے کہ بہت سواریوں میں بیٹھ کے شور مچانا کہ ہم جاگ رہے ہیں، ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی جگانا، ہمارے دوسری قوموں کے لوگوں کو بھی جگانا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ تو مولانا آپ نے بہت ہی عمدہ اور مثالوں کے ذریعے سے بھی سمجھایا اور نوجوانوں کو بھی نصیحت کی، اخلاق کو درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ مہینہ غم خواری کا بھی ہے، ہمدردی کا بھی ہے، بھائی چارے کا بھی ہے، تو اس سلسلے میں آپ کچھ وضاحت فرمائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے شروع ہونے سے پہلے 29 شعبان کو ایک خطبہ دیا تھا۔ اس خطبے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آنے والا جو رمضان کا مہینہ ہے وہ غم خواری کا مہینہ ہے، وہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے ایسے غریب ہوں گے جن کے پاس سحری کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، افطار کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا افطار کرا دیا کسی نے، اللہ رب
ذوالجلال اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ تو سبحان اب اللہ، یہاں سبحان افطار کے سلسلے میں صحابہ کو یہ شک ہوا، چونکہ وہاں بڑی غربت کی زندگی تھی، شاید آج کا دور، اس لیے کہ بہت سارے ایسے غریبوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے گھروں میں اس وقت پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے، انتظار میں رہتے ہیں کہ کچھ مل جائے اور ان کا کچھ گزر بسر ہو جائے۔ آج کی زندگی بھی اس طرح سے گزر رہی ہے۔ لاک ڈاؤن کے بعد جو حالات آئے، ان حالات کے بعد بہت سارے مسلمان ہی نہیں، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے گھروں میں بھی اس طرح کی حالت گزر رہی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ، اگر کسی کے پاس پیٹ بھر کے کھلانے کے لیے کچھ نہ ہو، اگر اس کے پاس کچھ پانی کا گھوٹ ہو یا کچھ کھجور ہو، کیا اس پر بھی یہ ثواب اللہ رب ذوالجلال عطا کریں گے؟ قربان جائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر پیٹ بھر کر کھلانے کے لیے کچھ نہ ہو لیکن صرف ایک گھونٹ پانی پلا دیا یا ایک دودھ کا ایک گھونٹ پلا دیا، ایک کھجور کھلا کے روزہ کھلوا دیا، اللہ رب ذوالجلال اس کے لیے بھی اسی طرح کا اجر عطا فرمانے والے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال کریں، پڑوس میں دیکھیں کہ کہیں کوئی غریب نہیں ہے، محلوں میں جا کے دیکھیں کہ کہیں کوئی غریب نہیں ہے، اس کا خیال کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ ہم اپنی مالداری میں مگن رہیں اور ہم اپنے عیش و عشرت کی زندگی میں مست رہیں اور چھوڑ دیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ جی جی، یہ نبی کی تعلیمات چھوٹ جائیں گی۔ اس وجہ سے ہم لوگوں سے کہنا چاہیں گے کہ آپ سچے مسلمان بنیں، نام کے مسلمان نہیں۔ اگر صرف ہم نام رکھ لیں مسلمانوں کا اور پورے ہم کام غلط کرتے رہیں تو پھر مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یقیناً یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کی انسان۔ یہی تو ہے، بھوک سے مر نہ جائے کوئی بچہ ہمسائے کا، اس سے بہتر نہیں مصرف کوئی سرمایے کا۔ تو بہرحال میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ اس مہینے میں نظام العمل بدل جاتا ہے اور نظام الاوقات بھی بدل جاتا ہے، بہت سارے گھروں میں اس کی پرچیاں بھی لگ جاتی ہیں، مسجدوں میں بھی، تو کس طرح قیام اللیل کا بھی ذکر آتا ہے، تو کس طرح اپنے آپ کو تبدیل کریں اس مہینے کے لیے؟ جیسا ایک تاجر تجارت کرنے سے پہلے اس کا ایک پورا سال کا ایک ڈیزائن رہتا ہے کہ یہ مہینے، لیکن کچھ ایسے مہینے ہوتے ہیں جیسے اگادی آ گیا، رمضان آ گیا یا دسہرہ آ گیا، تو اس میں تاجر اپنے طور سے کچھ تیاری کرتا ہے۔ تو اسی طرح ہر مسلمان کو رمضان سے پہلے اپنا کچھ شیڈول بنانا چاہیے، ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے کہ صبح سے لے کے شام تک مجھے یہاں اس وقت سحری، اس کے بعد تلاوت، پھر اس کے بعد تہجد، اشراق، پھر اس کے بعد میں چاش کی نماز، پھر اس کے بعد میں قرآن کی تلاوت ہو، پھر اپنا جو معمول ہو وہ تھوڑا سا کر لے، لیکن افطار سے پہلے نماز فرائض ایک بھی جماعت سے نہ چھوٹنے پائے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ روزہ رکھیں اور نمازیں پورے غائب ہو، فائدہ نہیں ہے، نماز جماعت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ پھر افطار سے پہلے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ رب ذوالجلال اس دعا کو رد نہیں فرماتے۔ اب افطار کے موقع پہ جب روزے دار دعا کرتا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے کہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، صبح سے لے کے شام تک یہ بھوکا رہا، پیاسا رہا، صرف میرے لیے، میری رضا کی خاطر۔ ہم چاہے یعنی تنہائی میں ہوں یا یہ ہے کہ ہم ظاہر میں ہوں، دونوں حالتوں میں یہ خیال اپنے اندر لے کے آئیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس طرح ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں کہ اے میرے رب، تو مجھے دیکھ لیا، کہ میرا باطن بھی تو نے دیکھ لیا، میرا ظاہر بھی تو نے دیکھ لیا، اب میں نے تیرے سامنے اپنے آپ کو حوالے کر دیا۔ یہاں انسان یہ حالات سے دوچار ہیں کہ کیا کیا حالات انسانوں پہ آئے ہیں۔ ایک طرف آپ اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، لیکن اس وقت پوری انسانیت کے لیے دعا کرنے کا آپ کا حق ہے، آپ دعا کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کھڑے ہو کے دعا کرتے اور مانگتے، روتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی، یا رسول اللہ، آپ تو بخشائے ہیں، اتنا کھڑے ہو کر عاجزی انکساری کرنے کی کیا ضرورت، اتنا رونے کی ضرورت اللہ کی بارگاہ میں کیوں، کیا وجہ سے؟ آپ تو بخشائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جواب دیتے، یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
کیا آپ اپنے لیے دعا نہیں کرتے تھے بلکہ پوری انسانیت کے لیے، پورے لوگوں کے لیے آپ خیرخواہی کے لیے دعا فرماتے. تو آج امت کے ہر فرد کے لیے یہ ضروری ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب کے لیے دعا کریں. آج لوگ بس اپنی زندگیوں میں مست ہو گئے، دعا کرنا چھوڑ دیا. ہم چاہتے ہیں، لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ دعاؤں کا خاص اہتمام کریں. ایک افطار کے وقت میں بھی، ایک تہجد کے وقت تہجد آپ نے پڑھ لیا رات میں، اس کے بعد آپ دعا میں لگیں. دعا اس لیے کہ پوری دنیا سوئی ہوئی ہے، سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا صرف اللہ ہے. آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، آپ روئیں، گڑ گڑائیں اللہ کی بارگاہ میں، وہاں آپ دعا کریں گے تو اللہ کا عرش بھی تھامنے لگے گا، کانپنے لگے گا، اور اللہ سے کہے گا اے میرے رب تیرا بندہ مانگ رہا ہے، اس کی فریاد سن لے. عرش ہماری فریاد کرے گا اللہ کی بارگاہ میں. اس لیے ہم کو چاہیے کہ خاص اس مہینے میں چونکہ حالات ایسے ہیں تو ان حالات میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. بالکل صحیح. تو مولانا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ رمضان میں چونکہ قرآن شریف کی تلاوت بھی کی جاتی ہے اور روزے بھی رکھے جاتے ہیں، نمازوں کا احترام بھی کیا جاتا ہے، اہتمام بھی کیا جاتا ہے، تو بعض لوگ زکوٰۃ کا بھی اس میں خاص طور سے خیال رکھتے ہیں اور زکوٰۃ اسی مہینے میں زیادہ تر عطا کرتے ہیں. اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہر صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے. جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی رقم ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے. اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ 1 سال کا گزرنا. اب جہاں سے ہم تجارت کر رہے ہیں وہاں سے، یا مالک ہوئے صاحب نصاب بنے، وہاں سے 1 سال کا گزرنا شرط ہے. لیکن رمضان میں بھی اگر دینا چاہے تو دیا جا سکتا ہے. وہ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ ایک فرض پر اللہ رب ذوالجلال 70 فرض کا ثواب دیتے ہیں. تو اس وجہ سے اب لوگ چاہتے ہیں کہ میری زکوٰۃ بھی ادا ہو رہی ہے اور میں زیادہ سے زیادہ ثواب پانے والا بن رہا ہوں. تو اس وجہ سے لوگ رمضان میں زکوٰۃ دینے کا اہتمام کرتے ہیں. بعض احباب زکوٰۃ کے بارے میں اندازہ کر دیتے ہیں کہ میری اتنی دولت ہے، تھوڑا سا پیسہ اٹھا کے دے دیتے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے. آپ برابر کیلکولیٹ کریں اپنے مال کا، پھر اس کے بعد زکوٰۃ نکالتے ہیں. تو یہ صحیح طریقہ ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ جن کو اللہ رب ذوالجلال نے زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب بنایا ہے وہ زکوٰۃ پوری خوش دلی کے ساتھ دیں. اللہ رب ذوالجلال آپ کو اور عطا کریں گے. مولانا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین ہمارے پروگرام کا نظارہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان تک آپ کیا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں؟ 2 سال سے چونکہ رمضان المبارک بہت پابندیوں میں گزرا اور حکومت کے طرف سے بھی بہت زیادہ پابندیاں عائد کی گئی تھی. حضرات علماء نے مل کر اس کا احترام کرنے اور اس پر عمل کرنے کی تاکید فرمائی تھی. اب آنے والے رمضان میں بھی حکومت کے طرف سے جو ہدایات جاری ہوں گے ہم اس کا بھی خیال رکھنا ہے. لیکن ساتھ چونکہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم پورے آزاد ہو گئے ہیں، پوری آزادی کے ساتھ رہیں. اپنے طور پہ بھی ہم کو احتیاط کرنا چاہیے. یہی وقت کا اہم ترین تقاضا ہے. ابھی شاید اخبارات میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ چین کے اندر پھر دوبارہ کرونا پھیل گیا، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ پابندیوں میں جگڑ رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہمارے ملک پر اب پھر یہ چوتھی لہر نہ آئے. اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. لیکن میں سب سے یہی کہنا چاہوں گا، احتیاط یہ ہمارے لیے بہتر علاج ہے. اس سے ہم اپنے آپ کو بھی بچا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی ہم بچا سکتے ہیں. میں احباب سے کہنا چاہوں گا، بیکار گھومنا پھرنا اور غیر غلط طریقے سے اپنے وقت کو صرف کرنا، اس میں لگائے بغیر آپ عبادت میں اپنا وقت لگائیں. رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے لیے عطا کیا ہے. 2 سالوں سے ہم مسجدوں سے دور رہے، تراویح سے دور رہے، فرض نماز مسجدوں میں ہم ادا کر نہیں پائے. اب اس سال اللہ رب ذوالجلال ہمارے لیے رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا کرنے والا ہے. تو اس وجہ سے اس مہینے کا ہم پورا اہتمام کریں، روزے رکھیں، نمازوں کا اہتمام کریں، تراویح پڑھنے کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کا، ذکر کا، اور رات میں تہجد پڑھنے کا اور اللہ کے یہاں دعا کرنے کا، رونے کا، گڑ گڑانے کا اہتمام کریں. لیکن وہیں ہمارے بعض نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ یہ جگانے کا مہینہ ہے تو ہم غیروں کو بھی جگانا شروع کر دیتے ہیں. اب وہاں جا کر ویلنگ کرتے ہیں اور ایک گاڑی پہ 3 4 نوجوان سوار ہو کے پھرتے رہتے ہیں. اب چیخنا شور مچانا یہ اسلامی تعلیمات
بات نہیں ہے. اس لیے میں نوجوانوں سے پورے ادب کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پورے اہتمام کے ساتھ اس میں عبادت کیا کرتے تھے. اگر تم عبادت کرتے ہو تو مسجدوں میں جائیں, عبادت کریں. اگر آپ نہیں کر سکتے تو برائے مہربانی آپ گھر چلے جائیں, سو جائیں, یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا. لیکن دوسروں کو تکلیف دینا, اب پریشان کرنا, یہ بالکل مناسب نہیں ہے. اب احتیاط بھی کرنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ ہم سمجھیں کہ اب ہمارے لیے آزادی مل گئی ہے, ہم جیسے چاہے رہیں, اچھی بات نہیں ہے. احتیاط بھی لازم ہے, اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی بچانا ضروری ہے. یہی ہم آپ سے کہنا چاہیں گے. تو یقیناً آپ تشریف لائے دوردرشن کے اس پروگرام میں اور بہت عمدہ اور معلومات ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہیں. میں دوردرشن کی جانب سے, چندنا چینل کی جانب سے اور اپنی جانب سے بصمیم قلب مشکور ہوں, ممنون ہوں. شکریہ.